صلاۃ التسبیح کے لیے کوئی بھی نفلی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے، دن 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اصلاح دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آج میں پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ صلاۃ التسبیح، نماز صلاۃ التسبیح جو 15ویں شب شعبان کی ہے اس میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور بھی جو مخصوص راتیں ہیں اس میں بھی پڑھی جاتی ہے، نہ کہ رات کو دن میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ آج یہ سوال رکھیں گے کہ صلاۃ التسبیح کب پڑھنی چاہیے، کس طرح پڑھنی چاہیے، اکیلے میں یا جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ان کے دل میں یہی سوال تھا کہ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھنی چاہیے اور اس میں کیا پڑھنا چاہیے۔ آج ہم پیر صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے سب سے پہلا یہی سوال رکھیں گے کہ صلاۃ التسبیح سب سے پہلے ہے کیا اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح ایک نفلی عبادت ہے جس کی اہمیت و فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، چچا جان اگر ہو سکے تو ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں نہیں تو سال میں تو نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ صلاۃ التسبیح کے لیے کوئی بھی نفلی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے، دن کو پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی، سوائے مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو لوگ اس وجہ سے پڑھتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے، جتنی عبادت کے اندر یکسوئی ہو اتنا اس کا مزہ بھی آتا ہے، ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح جو ہے نا، کچھ مساجد میں آپ باجماعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن فضیلت اکیلے پڑھنے میں، چونکہ وہ کام جو حضور نے کیا یا تعلیم دیا وہ صحابہ کرام نے باجماعت نہیں، تابعین کے دور میں بھی نہیں۔ پھر اب لوگ دیکھا دیکھی وہ باجماعت چلیں جو بھی ہے، اس سے بھی لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، پڑھتا تو پڑھے، لیکن فضیلت جو ہے تنہائی میں ہے، اکیلے پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کس طرح پڑھانا چاہیے اور اس نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نیت یوں کریں گے، نیت دل کے تعلق کا ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر آپ نے ارادہ کر لیا کوئی بھی عبادت ہے تو وہ آپ کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن زبان سے ہمارے فقہا کہتے ہیں زبان سے بھی لفظ ادا کر لیں تاکہ دل اور زبان کے اندر موافقت پیدا ہو جائے۔ زبان سے یوں نیت کی جاتی ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت میں لاتے ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، رکوع کے اندر پھر جو ہے نا تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر کھڑے ہو کر ہاں جی پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے جب اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر آپ جلسے کے اندر آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، 10 مرتبہ، پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ہاں جی یہ پڑھیں گے، آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوئے پھر آپ 15 مرتبہ، ہر رکعت کی آغاز کے اندر 15 مرتبہ، باقی ہر جگہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس میں ایک اور چیزیں نشین کر لیں، جب بھی نفل آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو پہلی اتحیات جو ہے مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھیں، نفلی عبادت، یا آپ سنت غیر موقدہ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی مثلا عشاء کی اور عصر کی پہلی 4 سنتیں ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں، تو غیر موقدہ سنتوں میں بھی جو ہے نا وہ پہلا تحیات جو ہے مکمل یوم یقوم الحساب تک ہاں جی فضیلت ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے نوافل کے اندر یا سنت غیر موقدہ کے اندر
تو ثنا سے شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، پھر باقی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے پہلی رکعت کے اندر اس طرح ہی جی ہاں آپ پڑھیں گے، صحیح 4 رکعتیں اس طرح مکمل کریں گے۔ جی ناظرین، آج کے جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک تھا وہ تھا نماز صلاۃ التسبیح۔ اس کا ہم نے طریقہ جانا اور اس کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ علامہ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے اور اس کو اکیلے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے، اور جماعت کے ساتھ تو پڑھتے ہی ہیں لیکن اکیلے پڑھنا اس کو زیادہ افضل ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت، امید ہے آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔